مشارق و مغارب کا جائزہ لیا، معائنہ کیا، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر بہتر جو ہے میں نے دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے، اس لیے کہتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ، سب سے بالا اور غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا۔ دروش بڑی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چاہے درود ابراہیم پڑھیے وہ بھی جائز ہے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ چاہے درود ابراہیم پڑھو وہ بھی جائز ہے شریعت مطہرہ میں، چاہے یا رسول اللہ والا پڑھو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ زین العابدین نے بہت دور سے پڑھا یا رحمت للعالمین انت شفیع انسانوں کے لئے اور فتوہ نہیں پوچھنا۔ ساڑھے اہل بیت ساڑھے جد نے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوہ کیا، انہوں نے پریکٹیکلی کر کے بتا دیا کہ حضور کو رحمت للعالمین یا کہہ کے پکار سکتے ہیں کہیں سے بھی۔ تو خیر یہ بڑی مقدس محفل ہے، آج کی یہ پر مسرت تقریب جو عرس مقدس کے نام سے موسوم ہے، قابل فخر ہیں یہ لوگ جو اس محفل کو جو ہے انتظام کر کے چلا رہے ہیں اور اس سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے۔ میں تمام سادات کا نام تو نہیں جان سکتا، ابھی انشاءاللہ آئندہ جو ہے مزید ان کے نام جان جاؤں گا، تعارف ہوگا۔ سید سکندر شاہ صاحب ہیں اور سید انور شاہ صاحب ہیں، سید افسر شاہ صاحب ہیں، اور نہایت ہی ہمارے عزیز القدر جو بڑے محنت اور جفا کشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کی تقریب کو بھی جو ہے بڑھا رہے ہیں، جناب منظور بخاری صاحب، جو اس دن بھی ہم رات میں پہنچے تو 1 بجے تک یہ انتظار کرتے رہے، ان کی محبت ہے۔ اور سننے میں آیا کہ یہ جو ہے سماجی طور پر بھی بڑا کام کر رہے ہیں، جو بھی ہمارے سب قابل عزت ہیں، آپ سب قابل عزت ہیں۔ کیوں کہ اہل بیت کی عزت نبی پاک علیہ السلام کی نسبت سے اونچی ہے، بولو سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ کون ہے دنیا کائنات کے اندر؟ اول بھی وہی آخر بھی وہی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان سے جو جڑ گیا اور جن کے اندر ان کا خون آ گیا تو سبحان اللہ وہ ہر ایک جو ذرہ جہاں ہے وہ آفتاب ہے، جو ذرہ جہاں ہے وہ کیا ہے؟ آفتاب ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سادات کا انٹروڈکشن قرآن نے بیان فرما دیا، حدیث نے بتا دیا، لیکن اسی کی ترجمانی بڑے بڑے علماء ربانیین اور بڑے بڑے فقیہان اسلام، بڑے بڑے مجددان اسلام نے اپنے اپنے زمانے میں کی ہے۔ اور 14ویں صدی کے اس دور میں بڑے عالم الشاہ امام احمد رضا علیہ رحمہ نے کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور خیر میرا یہ موضوع جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ توجہ میری طرف آپ کی رہیں اور ہر بات جو سمجھ میں آ جائے تو اس پہ آپ سبحان اللہ کہیں گے، کیونکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔
इन्ना अरसलनाका शाहिदा, बेशक ए महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? किसने कहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और जिनके लिए कहा जा रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जब अपना इंट्रोडक्शन फरमाया कुरान पाक के अंदर तो इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम खूबियां अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का पालने वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन खुद अपना तारुफ कराने के बावजूद अल्लाह ने अपने महबूब का भी तारुफ बयान फरमाया। तो उसी कुरान के अंदर इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जैसे रब की रबूबियत सारे कायनात सारे जहानों के लिए, ऐसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रहमत सारे वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा, वो दाने सुबुल खत्मे रसूल, मौलाए कुल जिसने गुबार राह को बख्शा फरोग वादिय सेना, वही जो है अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम की तारीफ को बयान कर रहे हैं। सहाबा किराम ने तारीफ को बयान किया। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बोलो हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, एक नात लिख कर लाया हूँ या रसूल अल्लाह, आपकी सिफत बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मिंबर पे बिठाया, अपनी चादर को बिछाया, हसन को बिठाया और कहा हसन मेरी नात को बयान करो, मेरी सिफत को बयान करो। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हसन इब्ने साबित कहते हैं वअहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिद निसा। या रसूल अल्लाह, आपसे बढ़कर हसीन और जमील मेरी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को बनाया ही नहीं। वअहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, मेरी आंख ने किसी को देखा ही नहीं और देखता कैसे? आपसे ज्यादा हसीन और जमील। या रसूल अल्लाह, किसी माँ ने कोई बच्चा जना ही नहीं, किसी माँ ने कोई बच्चा जना ही नहीं जो आपसे बढ़कर हसीन और जमील हो, जो आपसे बढ़कर खूबसूरत हो, आपसे बढ़कर अफजल हो, अकमल हो, आला हो, अजमल हो। या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने अजमल बनाकर भेजा, जमील नहीं बल्कि अजमल बनाकर भेजा। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका खुलिक़्त कमा तशा। तवज्जो रहे, दुनिया में आने से पहले अल्लाह के यहाँ क्या थे? नूर। क्या थे? क्या थे? नूर थे। अगर नबी को नूर ना माना जाए तो हमारे दिल में नूर नहीं आएगा, कलमे का सुरूर नहीं आएगा। रूहानियत नूर का नाम है। वही नूर जो सिलसिलावार आ रहा है, वही नूर रूहानियत का दूसरा नाम है क्या नहीं है? बल्कि पहला नाम है। रूहानियत उसका दूसरा नाम है, जिसको हम जो है वजाहती नाम देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर ऐब से पाक बनाकर भेजा। बोलो क्या? हर ऐब से। बात याद रखें, नमाज क्या है? फर्ज। नमाज क्या है? हज क्या है? ज़कात क्या है? रोजे क्या है? ये अरकान इस्लाम अपनी जगह पर कायम हैं। जो इनका इनकार करे, अभी मुझसे कबल मुफ्ती साहब वजाहती मसाइल बयान करते, मसाइलों की वजाहत बयान कर रहे थे मसाइल की, लेकिन मैं याद करूं जो इनका इनकार करे फराइज और वाजिबात का, क्या हो जाता है? फराइज का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। लेकिन इन फराइज से पहले भी एक चीज है जो असलुल उसूल है, जो असलुल उसूल है, जो तमाम उसूल की असल है, जड़ है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। वो ताजीम मुस्तफा है। नबी की ताजीम हर आलिम हो या गैर आलिम हो, पीर हो या मुरीद हो, खतीब हो या सुनने वाला हो, इमाम हो या मुक्तदी हो, कायनात के अंदर जो इंसान है वो साहिब ईमान तभी हो सकता है जब उसके दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताजीम हो। आप कोई पैमाना वो ना लगाए कि नबी नू एक पता सीधे नहीं, जरा एक करता है ना इस तरीके की चीज करता है, समझ लो ओदे ईमान में चजे, क्या मुफ्ती साहब ही क्यों ना होवे, कोई मुफ्ती साहब ही क्यों ना होवे, कोई पीर साहब ही क्यों ना होवे,
چاہے میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، ایسا پیمانہ اگر میں کروں تو سمجھ لو کہ ابھی نعوذ باللہ ایمان میں کمی ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط تبھی ہوگا کہ نماز سے پہلے نبی کی تعظیم کو دل میں بسانا ہے اور قرآن کے فرمان کو ماننا ہے، اور نماز کا بھی رنگ اور روح اور نماز کا جو نور پیدا ہوگا وہ نبی کی محبت میں پیدا ہوگا۔ کس سے ہوگا؟ نبی کی محبت میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ گواہ۔ کیا بنا کر بھیجا؟ آپ سب بولیں گے، کیا بنا کر بھیجا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی ہے گواہ۔ آپ مجھے بتائیے جو گواہ ہوتا ہے دنیاوی عدالت میں، جج کے پاس جب وہ گواہ جاتا ہے، شاہد جاتا ہے، تو جج صاحب سے پوچھتے ہیں جناب، چونکہ ہمارے عدالت سے تعلق رکھنے والے جناب سید انور شاہ صاحب بھی موجود ہیں، سید صاحب جب وہاں کوئی مجرم آتا ہے تو اس پر گواہ بھی آتا ہے، تو گواہ کو پوچھا جاتا ہے جناب بتاؤ آپ نے اس معاملے کو دیکھا؟ کیا دیکھا آپ نے؟ یعنی آپ ناظر بھی تھے، اپنی نظر سے دیکھنے والے بھی تھے۔ نظر سے کیا آیا؟ ناظر۔ اور خالی ناظر نہیں، موبائل سے گواہی کو قبول، کہ ویڈیو سے دیکھ لیا تھا، ویڈیو کال کر رہے تھے تو گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ کہیں گے آپ وہاں موجود، یعنی حاضر بھی تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ حاضر بھی تھے اور دیکھنے والے یعنی ناظر بھی تھے، تو کہیں گے ہاں جناب اس کی گواہی اب قبول ہو گئی، کیونکہ اتنے حاضر بھی سی تے ناظر بھی سی، تو ہن اس کی گواہی کو قبول کر لے تو فیصلہ جج صاحب اپنا جاری کر دے گا۔ اسی طریقے سے رب نے اپنے نبی کو بھیجا، کہا میں نے دوزخ بنائی ہے، جنت بنائی ہے، جنت کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا، دوزخ کا فیصلہ بعد میں کروں گا، پہلے اپنے محبوب کو گواہ بنا کر ان کی گواہی کو لے لوں گا۔ جو ان کا وفادار ہوگا وہی جنت کا حقدار ہوگا، اور جو ان کا غدار ہوگا وہ جنت کا حقدار نہیں بلکہ دوزخ کے اندر داخل کا ہوگا اور اسی کا حقدار ہوگا۔ تے ہے جنت نے کو کاراں لئی تے دوزخ بدکاراں لئی ہے جنت